آنکھوں کو تو بڑا کر سکتے ہیں لیکن اپنی سوچ کو بڑا نہیں کر سکتے۔ نتنے پھلا پھلا کر بولنے سے کمزور دلائل میں ہوا نہیں بھری جا سکتی، بلکہ جتنی ہوا بچ جاتی ہے وہ بھی باقی نکل جاتی ہے۔ ہمارے گوگل بابا بھی عجیب طرز کے میزبان نما انسان ہیں۔ پہلے تو سب چلتا تھا، لیکن جب چلتا تھا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ تعریف کی جا رہی ہے یا تنقید ہو رہی ہے، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یا تبرے پڑے جا رہے ہیں۔ لیکن جب سے ہم آئے ہیں، ہم نے یک طرفہ دکانوں کے شٹر گرا کے عقل کے ایسے قفل لگائے ہیں، دلیل کے ایسے قفل لگائے ہیں کہ جتنے ایجنڈا ساز اور منصوبہ ساز اینکرز ہیں وہ ان کو سردی میں ایسے قفل دیکھ کر قفلی کھانے کا مزہ آ جائے گا۔ گوگل بابا یہ مت کہیے گا کہ قلفی ہوتی ہے، قفلی نہیں ہوتی، گوگل بابا قفلی ہوتی ہے، قلفی غلط العام ہے، تو آپ کو قفلی کھانے کا مزہ آ جائے گا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو کہ ابھی تشریف نہیں لے جا چکے ہیں، ابھی وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، ابھی تک ہے، ابھی بھی ہے، لیکن گوگل بابا اور گوگل بابا کا جو نیلا پیلا چینل ہے وہ یہ پہلے ہی تصور کر چکا ہے، بلکہ تصور کیا کر چکا ہے، ان کے خیال میں آ چکا ہے، خواب میں آ چکا ہے، تصورات میں آ چکا ہے کہ شاید راحیل شریف صاحب جا چکے ہیں۔ تو جا چکے ہیں سے مراد یہ ہے کہ گوگل بابا کیا فرما رہے ہیں، ذرا ٹکر پڑھیے گا نیچے جب وہ فرما رہے ہوں، ان کا ٹکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ ان کا نیلا پیلا اور ڈسک ٹل ڈون وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا گوگل بابا دیکھیں۔ جنرل کیانی کے دور میں ملک میں ابھرتے خطرے کو محسوس کر کے اندرون ملک فوجی آپریشن شروع کیے گئے۔ سوات میں آپریشن راہ حق، پھر جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات شروع کیا گیا، مگر اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود بھی شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کیا گیا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں کراچی ایئرپورٹ حملے کے بعد 15 جون 2014 کو پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا، اور اس آپریشن نے کئی بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور اس وقت ایک لگتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے پاکستان کی سویلین قیادت۔ یہ قیاس رائیاں ہوتی رہی کہ فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں آ کے تقریر کچھ اور کر دی جاتی ہے، مگر پاک فوج نے یہ آپریشن شروع بھی کیا۔ اس کے بعد مکمل طور پر سیاسی اونرشپ بھی اس آپریشن کو ملی۔ 2014 میں دہشت گردی کے 2000 واقعات رپورٹ ہوئے، جو 2016 میں کم ہو کر محض 447 تک پہنچ گئے، اور یہ جنرل راحیل شریف کی ایک بہت بڑی کامیابی، ان کی سب سے بڑی لیگیسی خیال کی جا سکتی ہے کہ ملک میں امن اور ضرب عضب کی کامیابی ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپریشن ضرب عضب اب تک انجام تک نہیں پہنچ سکا، حالانکہ عسکری قیادت کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ آپریشن ضرب عضب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال تک قرار دیا گیا۔ گوگل بابا آپ کے لیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ہوں نہ تیرے پاس ہوں، میں کئی دنوں سے یوں ہی اداس ہوں۔ تو ایک تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، دودھ تو پلا رہے ہیں لیکن اس میں میگنیاں بھی ڈال رہے ہیں۔ یعنی آپ کا جو ایک ایجنڈا ہے جو فوج کے خلاف ہے، اور جو ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی تعریف بھی آپ بڑے دبے دبے لفظوں میں اور جس طرح ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آپ نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ایجنڈا ہے یا کیا منصوبہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن، ایک تو میں آپ کی پہلے تلفظ درست فرما دوں، یہ ضرب عضب نہیں ہے، یہ ضرب عضب ہے۔ عضب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام ہے۔ چونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تلوار کون سی ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں گوگل بابا، کیونکہ گوگل کرنا پڑتا ہے نا آپ کو ہر چیز کے لیے۔ تو گوگل بابا یہ عضب تلوار جو تھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے سردار تھے، انہوں نے اپنی تلوار آپ کے قدموں میں رکھ دی، اور اس کے بعد سے یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، جو کبھی نہیں ٹوٹی، اس لیے اس کو عضب کہا جاتا ہے۔ اور عضب تلوار سے مراد یہ بھی ہے کہ جو سردار اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور اس کو بھی عزب کہتے ہیں۔ تو یہ سرنڈر کرنے والوں کے لیے، جو سرنڈر کر رہے ہیں، جو نہ ٹوٹ رہے ہیں، یعنی جو فوج ہے جو نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور جو سرنڈر کر رہے ہیں یعنی جو دشمن ہے، اس لیے اس کو عزب کہتے ہیں، عزب نہیں کہتے۔ یہ غضب نہیں ہے جو عزب کر رہے ہیں آپ، یہ عزب ہے۔ تو گوگل بابا تھوڑا سا ایک تو تلفظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب کے وعدے پورے نہیں ہوئے، اور جو کہا گیا تھا کہ 2016 میں ختم ہو جائے گا، حتمی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پھر وہی بات شروع کر دی۔ مجھ کو پہلے یہ بتائیے، نواز شریف صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے؟
تو اس پہ بھی کبھی پروگرام کر لیں گوگل بابا, اور ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں اپریزل کے جو وعدے آپ سے ہوئے تھے وہ پورے ہوئے؟ وہ تنخواہ ملی واپس؟ وہ گاڑی شاڑی دی گئی؟ وہ وہاں جو جتنے وعدے کیے گئے تھے وہ تنخواہیں روک لیتے, ملی یا نہیں ملی؟ نہیں ملی نا. تو اپنے ادارے کے بارے میں بات کر لو. فوج کے ادارے کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی یہ تو دہشت گردوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, دہشت گرد کہیں پر کسی بھی وقت سر اٹھا سکتے ہیں. لیکن گوگل بابا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, سارا کریڈٹ آپ نے سول حکومت کو دے دیا, سارا کریڈٹ آپ نے فوج سے کریڈٹ چھین کر ایک ہی جملے میں سب کچھ سول حکومت کے حوالے کر دیا. وہ سول حکومت جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بات نہیں کر سکتی, جو کلبھوشن کا نام تو زبان پہ لے نہیں سکتی کہ رک جاتا ہوں جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے لبوں پر, نہ جانے کیوں محبت ہے مجھے اس قدر تیرے نام سے, تو نام جو لیا نہیں جاتا کلبھوشن کا. ایسی سول حکومت کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں. اور جو فوج جس کو کریڈٹ جاتا ہے, آج ابھی تھوڑی دیر پہلے گوگل بابا جنرل راحیل شریف نے 10 مزید دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی ہے. اس ملک میں سزائے موت جنرل راحیل شریف کی وجہ سے بحال ہوئی ہے. اس ملک میں سزائے موت دہشت گردوں اور مجرموں کو جو دی جا رہی ہے وہ فوج کی وجہ سے دی جا رہی ہے. ضرب عزم ٹھیک ہے, واقعات ہوں گے, جب ہم جنگ لڑتے ہیں تو پوری قوم جنگ لڑتی ہے. گوگل بابا آپ قوم کا حصہ ہو نا, تو قوم جنگوں میں شامل ہوتی ہے. کبھی واقعات ہوتے ہیں, ہم نے تو